شاہزیب صاحب وہ جو 20 پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ ان کو جس فارم ہاؤس پہ رکھا گیا اس فارم ہاؤس کی جو جیو فینسنگ ہے اس میں صرف وہی 20 پریزائڈنگ آفیسر ٹریس نہیں ہو رہے، وہاں پہ معاونین خصوصی بھی ٹریس ہو رہے ہیں، وہاں پہ ڈپٹی کمشنر بھی ٹریس ہو رہا ہے، وہاں پہ ڈی پی او سیالکوٹ بھی ٹریس ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن نے فون کیا چیف سیکرٹری کو، چیف سیکرٹری کا تو اپنا بیان ہے کہ میں نے سمجھا کہ شاید کوئی ڈپٹی کمشنر یا کوئی ڈی پی او جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہا الیکشن کمیشن سے۔ جب اس نے فون کیا تو اسے پتہ چلا کہ اس میں تو معاونین خصوصی بھی شامل ہیں اور لاہور کے جو ہے وہ سی ایم آفس شامل ہے، بنی گالہ سے براہ راست رابطہ ہے۔ تو یہ ران صاحب مجھے نہیں پتہ انفارمیشن آپ کے پاس کہاں سے، پر ڈار صاحب کو چور ٹولہ پکڑا گیا ہے، اسے انجام تک پہنچنا چاہیے۔ ڈار صاحب کو تفصیل سے اس کا جواب، صرف ری الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ ڈار صاحب کو اس کا تفصیل سے جواب دینے دیجیے گا۔ ڈار صاحب یہ جو لوکیشن پتہ کی ہے وہ کہہ رہے ہیں صرف پریزائڈنگ آفیسر نہیں تھے وہاں پر تو معاونین خصوصی بھی تھے، پورا کا پورا کنیکشن بنا رہے ہیں وہاں پر کھانے ڈار صاحب موقع دیجیے گا، منایا گیا ہے۔ ڈار صاحب موقع دیجیے گا۔ ڈار صاحب قوم دیکھیں، شاہزیب قوم آپ کا پروگرام سن رہی ہے اور میں رانا ثناءاللہ کو چیلنج کر رہا ہوں، اگر کسی بھی معاون خصوصی کی یہ جیو فینسنگ جہاں یہ کہہ رہے ہیں پریزائڈنگ آفیسرز تھے، ثابت کر دیں، لے آئیں، جو سزا مجھے رانا ثناءاللہ سنائیں گے مجھے قبول ہوگی۔ اور اگر یہ جھوٹ ثابت ہوتا ہے تو پھر رانا ثناءاللہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں گے اور آپ کے ہی پروگرام میں قوم کے سامنے اپنے ہاتھوں سے یہ اپنی مونچھیں منڈوائیں گے، خود اتاریں گے۔ یہ جو ایک ان کی دہشت کی علامت ہے نا مونچھیں، پھر رانا صاحب آپ وہ اپنے ہاتھوں سے آپ اتار دینا یار۔ یہ بیٹھ کے ٹاک شوز میں بات کرنا، ران صاحب یہ آپ کا ایک سیاسی کلیم ہے یا کوئی ثبوت بھی ہے؟ کیونکہ آپ بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھی اب آپ ثابت کیجئے اگر آپ نے الزام لگایا ہے، اور واقعی بڑا الزام ہے، الیکشن کمیشن نے یہ بات نہیں کہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں شاہ زیب، معاملہ یہ ہے کہ مرد کی نشانی اور پنجاب میں مرد کی نشانی جو ہے وہ مونچھیں ہوتی ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے محروم رکھا ہے تو میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ اور معاملہ یہ ہے کہ آپ مجھے ڈار صاحب میں ران صاحب یہ مرد کی نشانیاں اور وہ نشانیاں پلیز ایسی باتیں نہ کریں، اور ویسے ڈار صاحب آپ بھی اس قسم کے کومنٹس نہ کریں اگر پولیٹیکلی۔ ہاں جی، یہ بات ڈار صاحب نے اس طرح کی یہ قابل اعتراض باتیں کرنے کے جو ہے وہ، ران صاحب آپ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیے، آپ جواب دے دیجئے، بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیے۔ اس بات کا بھی جو جواب میرے ذہن میں یا میری زبان پہ تھا میں نے وہ نہیں دیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 20 پریزائڈنگ آفیسر جو ہے انہیں ان کے پولنگ سٹیشنوں سے اٹھایا گیا۔ ذوالفقار ورک جو ہے وہ اس آپریشن کا انچارج تھا، وہ ایک فارم ہاؤس پہ لے کے آیا، وہاں پہ ڈپٹی کمشنر موجود، وہاں پہ ڈی پی او موجود، وہاں پہ پولیس موجود، وہاں پہ جو ہے وہ بیلٹ پیپر لائے گئے، وہاں پہ سٹیمپیں لگائی گئیں، وہاں پہ رزلٹ جو ہے وہ مرتب کیا گیا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ ڈسکا جو شہر ہے وہاں پہ انہوں نے پولنگ جو ہے اس عمل کو روکا۔ باقاعدہ موٹر سائیکلوں پہ گینگ جو تھے جن میں پولیس کے لوگ بھی شامل تھے، ان سب کی جو ہے وہ ویڈیوز موجود ہیں، وہ پہچانے جا رہے ہیں، آج تک کسی کو نہیں پکڑا۔ وہاں پہ انہوں نے پولنگ جو ہے اس کو سلو کیا، اس کو روکا، ووٹ نہیں ڈلنے دیا۔ ران صاحب اس سب میں کہیں پہ بھی معاملہ خصوصی نہیں آیا؟ ران صاحب آپ کی پوری کے پوری ٹریل میں کہیں معاملہ خصوصی نہیں ہے جو کہ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ثابت کر دیں؟ شاہ زیب سن لے، یہ نہیں، یہ ہماری ٹریل میں تو نہیں ہے نا، یہ تو ان کی ٹریل میں ہے جنہوں نے یہ اپنا رپورٹ دی ہے۔ یہ جو فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ کا، کس رپورٹ میں ہے؟ یہ کوئی شاید ہماری الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں نہیں ہے، جو ہے وہ بحث پہ نہیں ہوا، یہ اس جیو فینسنگ رپورٹ پہ ہوا ہے۔ یہ ان رپورٹس کے اوپر ہوا ہے جو رپورٹس موقع پہ جو ہے وہ ایجنسیز نے مرتب کی ہیں اور بتایا ہے کہ اس دن کیا کیا یہاں پہ ہوا۔ تو انہوں نے یہ ڈسکے کا پولنگ سٹیشن اس طرح سے روکا، اس کے بعد انہوں نے 20 پریزائڈنگ آفیسر کو وہاں پہ اکٹھے کر کے ان کے بکسوں سمیت سامان سمیت بٹھا لیا۔
اور یہ رزلٹ کا انتظار کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ اگر تو ریسٹ آف دی پولنگ اسٹیشن سے ہم جیت جائیں گے تو ان کو بھی بھیج دیں گے, اور اگر نہیں جیتیں گے تو پھر ہم یہاں پہ جو ہے وہ باریک کام کریں گے, ووٹ چوری کا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب یہ جو داغ ہے, ڈاکٹر صاحب یہ داغ دھونے کے لیے بہتر نہیں ہے. عثمان ڈاکٹر صاحب, اور یہ 4000 ووٹوں سے ہار رہے تھے, عثمان ڈاکٹر صاحب یہ انہوں نے وہاں پہ تھیلے کھولے, عثمان ڈاکٹر صاحب کھول کے اسٹیمپیں کی, اور باقاعدہ ان کی تصویریں موجود ہیں. عثمان ڈاکٹر صاحب یہ پھر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ داغ دھونے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ کم از کم اس کی ٹرانسپیرنٹ تحقیقات کرائیں. آج آپ کا بھی وکیل عدالت میں کہہ رہا تھا کہ جی یہ 20 پریزائڈنگ آفیسرز کا پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ معاملہ, تو تحقیقات کرا کے آپ کو ذمہ داری ڈالنی چاہیے اگر آپ یہ داغ دھونا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کا پیچھا کرتا رہے گا الیکشن کا جو بھی فیصلہ ہے. دیکھیں شہزیب, پاکستان تحریک انصاف, وزیر اعظم عمران خان, آئین اور قانون کی بالادستی پہ ہم یقین رکھتے ہیں. ہم اسی نظام کی تبدیلی کے لیے آئے ہیں. دیکھیں آپ یہ بار بار بات کر رہے ہیں 20 پریزائڈنگ آفیسرز, معاونین خصوصی وہاں موجود تھے. ایک تو کسی سطح پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جیو فینسنگ کے حوالے سے کسی سرکاری آفیشلز کا ذکر تک نہیں کیا کہ کوئی وہاں بیٹھا تھا. اور دوسرا یہ آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس الیکشن میں کوئی سسٹمیٹک دھاندلی ہوئی ہے. قانون کی جو خلاف ورزی کی گئی, ایریل فائرنگ, 2 وہاں ورکر شہید ہوئے, جو بھی یہ مگر 10 پریزائڈنگ آفیسر کسی ایک لوکیشن پہ گئے تھے, آپ لوگ اس کو حتمی نتیجے تک پہنچائیں گے؟ نہیں پہنچائیں گے, کیونکہ یہ داغ آپ پر رہے گا. اصل مسئلہ تو فائرنگ وغیرہ سے زیادہ 10 پریزائڈنگ آفیسر کا معاملہ بہت بحث رہا. آپ کے اپنے وکیل نے کا پتہ چلنا چاہیے 20 پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ کیا ہوا, 10 تو ایک ہی لوکیشن پہ تھے. دیکھیں اگر ہمارے وکیل نے یہ کہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اور ہم خود سمجھتے ہیں اگر انکوائری کی ضرورت ہے ہونی چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اب ہمیں شہزیب الیکٹورل ریفارمز کی طرف آنا چاہیے. کب تک یہ تماشا لگا رہے گا کہ ہارنے والا کہہ رہا ہے دھاندلی ہوگی اور جیتنے والا جو ہے وہ عدالتوں کی طرف. بہت شکریہ.